بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نگاہوں کا حال کیا ہے؟ کسی سے پوچھو تمہاری نگاہوں میں کیا سمایا ہوا ہے، پوچھ لو کسی سے، یا پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنی نگاہوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نگاہوں میں کون سمایا ہوا ہے اور کیا سمایا ہوا ہے۔ ہماری نگاہیں، جو جملہ کر رہا ہوں، ہماری نگاہیں کیا چیز دیکھنے کو بے چین ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ یہ نگاہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ کیا دیکھنے کے لیے بے چین ہے یہ نگاہ؟ ذرا اپنے اندر جھانک کر کے تو دیکھو، ناکامی بالکل واضح طور پر نظر آ جائے گی کہ ہماری ناکامی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ نہ من پاک، نہ تن پاک، نہ نگاہ پاک، نہ زبان پاک، کوئی چیز پاک نہیں، سب گندی، دماغ بھی ناپاک، دماغ بھی گندے خیالات میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ برباد کر دی ہماری اس ناپاکی نے کہ آج ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ اور جب کسی کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بے پناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی نگاہوں کے بارے میں یہی کہتا ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ آنکھیں تو حضور کو دیکھنے کے لیے ہیں، گندی کر چکی ہماری قوم، اپنی آنکھوں کو گندی کر چکی۔ قرآن دیکھنے کا ٹائم نہیں، لیکن مجھے تفصیل نہیں بتانی۔ آج اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو 15 سال 14 سال سے لے کر کے 60 سال کے لوگ نہ جانے یوٹیوب پر کیا کیا دیکھتے ہیں اور کیا دیکھنے کی تمنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نگاہ کو پاک کرنا، جس طریقے سے دل کو پاک کرنا ہے ایسے نگاہ کو، اسی طرح سے سیاست کو بھی پاک کرنے کے بارے میں فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو رب نے فرمایا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى۔ یہ قرآن ہے، پاک کرو، جاؤ فرعون کے پاس، دونوں وہ سرکش ہو گیا ہے، اور ان سے کہو تزکیے کے لیے کہو، پاکیزگی کے لیے کہو، ستھرائی کے لیے کہو۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، وقت کم ہے، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ایک نہیں، میں تقریباً چیزوں کے سلسلے میں، معاشرتی زندگی کے سلسلے میں، رشتہ داریوں کے سلسلے میں قرآن کی کئی آیتیں پیش کروں گا جس کے اندر تزکیے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ لیکن فوکس سب سے زیادہ دل کی طرف۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دل اگر پاک ہو گیا اور سنور گیا تو پورا جسم خود بخود سنور جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سمر گیا تو پورا جسم سمر جائے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ جان لو وہ دل ہے، جان لو وہ دل ہے، جان لو وہ دل ہے۔ اب دل گندا کن چیزوں سے ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں۔ دل کی گندگی کیا ہے؟ دل میں بغض ہو، دل کی گندگی ہے۔ دل میں کینہ ہو، یہ دل کی گندگی ہے۔ آج سینے میں کینہ رکھ کر آدمی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتا ہے،
عام دنوں میں بھی کرتا ہے، بڑی رات میں بھی کرتا ہے، لیکن سینہ گندا ہے، دل گندا ہے، کینے سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے کسی مومن کے لیے کینے سے، اللہ ان دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، یہاں تک کہ شب برات جس میں پروردگار بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات کو اللہ ان بندوں کی مغفرت نہیں فرماتا جن بندوں کے سینے میں کسی کے لیے کینہ موجود ہو۔ ایسی مقدس رات میں بھی بلکہ فرشتوں سے فرماتا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ہم سمجھ رہے ہیں بڑی رات میں ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا اللہ قبول کرے گا، لیکن من تو پاک کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ہماری دعاؤں کی رکاوٹ کے اندر ہمارے دل کی گندگی بھی تو ہے، اس دل کو پاک کرو۔ اور قربان جائیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ کسی مومن کے لیے تمہارے سینے میں کینہ نہ ہو، اور اے انس سنو یہ میری سنت ہے۔ قربان جائیے، صرف داڑھی رکھنا سنت نہیں، صرف امامہ شریف پہننا سنت نہیں، مسواک کا استعمال ہی سنت نہیں، بلکہ سینے کو کینے سے پاک کرنا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ۔ اب جنت جب مل گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ من کو پاک کیے بغیر کامیابی ممکن ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تو کینے سے پاک کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ حب دنیا اور حرص و طمع اور لالچ سے بھی دل کو پاک کرو، اس لیے کہ اگر کسی کے سینے کے اندر لالچ پیدا ہو جائے تو اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور لالچ دل میں ہی تو پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہو گئی ذلیل کر دیتا ہے اللہ عز و جل۔ اور جس کی پوزیشن ایسی ہے کہ جو ملا اس پر شکر، زیادہ نہ ملا تو کوئی غم نہیں، اور جو تھا اس میں کم ہو گیا تو اس کا کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ مالک ہے جس نے دیا تھا لے لیا واپس دے دے گا۔ ایسا شخص زاہد ہے، اور ایسے زاہد بندے کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما لیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ تو لالچ، حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قنع جل ومن طمع ذل، جس نے قناعت اختیار کی اللہ اسے بزرگی عطا فرما دیتا ہے، اور جس نے لالچ کی وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ اب جہاں لالچ کرنی چاہیے وہاں ہم نہیں کر رہے۔ لالچ کس چیز میں کرنی چاہیے؟ کسی کو اپنے سے زیادہ علم والا دیکھیں تو لالچ کرو، اے اللہ مجھے اس سے زیادہ عطا فرما اور مجھے علم عطا، لالچ کرو۔ کسی کو عبادت کے اندر آپ نے اپنے سے زیادہ پایا، اے اللہ اس سے زیادہ مجھے توفیق عطا فرما، لیکن یہاں تو مال کے اندر لالچ کر رہے ہیں نا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ عزت کے بارے میں لالچ کر رہے ہیں، اس کو عزت اتنی ملی، اس کو مال اتنا ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، پتہ نہیں کیا کیا ہم کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اپنے دل کو پاک کرو، اپنی زبان کو پاک کرو، اپنی سوچ کو پاک کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نگاہ کو پاک کرو، اپنے اخلاق کو پاک کرو، اپنی عادتوں کو پاک کرو۔ جہاں تم نے پاکیزگی اختیار کر لی، پاکیزگی اختیار کر لی، تو اب میرا مولا فرماتا ہے تجھے کوئی چاہے یا نہ چاہے، میں تجھے خوشخبری سنا دوں،
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اللہ محبت کرتا ہے تو صرف تنہا نہیں کرتا، یہ بھی کمال کی بات ہے، یہ بھی اس کے کرم کی بات ہے۔ وہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو تنہا نہیں کرتا، جہاں اس نے محبت کی پہلے فرشتوں سے کہتا ہے، جبریل امین سے فرماتا ہے، جبریل سارے فرشتوں سے کہہ دو آسمان میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو کہا جاتا ہے جاؤ زمین میں جا کر لوگوں سے کہو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر زمین والوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، یہاں سے پتہ چلا کہ ہم نے اللہ والوں کو نہیں دیکھا، نہ غوث اعظم کو دیکھا ہے، نہ خواجہ اعظم کو دیکھا ہے، نہ امام احمد رضا کو دیکھا ہے، نہ مخدوم سنہ کو دیکھا ہے، لیکن ہمارے دل میں جو محبت ہے یہ اللہ نے پیدا فرما دی ہے، اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو ان کی محبت کا چراغ ہمارے سینے میں روشن فرما دیا ہے۔ مسلمانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو من بھی پاک کرو، تن بھی پاک کرو، دماغ بھی پاک کرو، سوچ بھی پاک کرو، نگاہ بھی پاک کرو، اور پاکیزگی سے محبت کرو۔ انشاءاللہ یہ پاکیزگی جہاں آئے گی، اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا مولا اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیں، من تن سب چیزوں کو، بلکہ دھن کو بھی پاک کرنا۔ زکوٰۃ کہتے ہیں نا، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کو پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی بھی پاک کرنا ہے، وہ مال کو پاک کرتا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں اپنے مال کو دھو لیا کرو۔ کیا کرو؟ بولو، دھو لیا کرو۔ ان سامنے والا سمجھ نہیں سکا کہ مال کو دھونے سے کیا مراد ہے، کیا دھونا؟ جیسے دال کو دھوتے ہیں، آٹے کو گوندتے ہیں، پانی سے سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب یہ دھونا اسی طریقے سے کیا مراد ہے، دھونے سے کیا مراد ہے، وہ سمجھ نہیں سکے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مال کو دھونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ دوسروں کے لیے نکال دو، تمہارا مال دھل جائے، دھل جائے، مال صاف ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ جب تم اپنے مال میں سے کچھ نکالتے ہو تو نکالنے سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے، اور نکالنے پر نوازنا یہ میرے رحمان کا کام ہے۔ تم نکالتے ہو، شیطان روک رہا ہے، شیطان کی نہ سن کر اگر تم نے نکال دیا تو میرا پروردگار تمہیں 1 کا 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن یہ نکالنے کی بات آئی تو ایک واقعہ یاد آ گیا، عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور پاک کی بات ہے۔ ایک شخص بہت تنگ دستی میں زندگی گزارتا تھا، بہت تنگ دستی میں، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا۔ تو اس کی ملاقات اس دور کے نبی سے ہوئی۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کچھ برکت ہو جائے، بہت مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ندا آتی ہے، اے میرے نبی، میں اسے تھوڑا تھوڑا رزق اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ زیادہ جیے۔ اگر زیادہ رزق دوں گا اور اس کے حصے کی ساری روزی جلدی جلدی مل جائے گی تو جلدی مر جائے گا، اس لیے تھوڑا تھوڑا دے رہا ہوں۔ وہ نبی اس بندے سے کہہ چکے، فرما دیا انہوں نے کہ بھئی اللہ کی طرف سے تیرے لیے جواب آیا ہے۔ کہا اب ٹھیک ہے، جو بھی ہے زندگی جتنی ہے جیئیں گے، لیکن مجھے اب تھوڑی تھوڑی نہیں، ایک اچھی طریقے سے ایک ساتھ میں مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، پروردگار یہ بندہ چاہتا ہے کہ تو اس کے حصے کی ساری روزی ایک ساتھ میں عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل نے اس دور کے نبی کی دعا قبول فرمائی، اس کو روزی ساری کی ساری مل گئی، اب خوب مل گئی روزی۔
تو اب جب حصے کی روزی مل گئی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مال ختم ہوگا، موت واقع ہو جائے گی، روزی ختم ہوئی موت واقع ہوگی۔ لیکن آپ جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ شخص بھی ہوشیار تھا، جب بہت سارا مال زندگی بھر کی کمائی اس کو مل گئی ایک ساتھ میں، تو اس نے شہر میں اعلان کر دیا جتنے بھوکے ہوں میرے یہاں آج سے لنگر جاری ہو جائے گا، آ کر کے کھانا کھا لیا کرو۔ اب روز اس کے یہاں لنگر جاری ہو گیا۔ اب اس دور کے نبی ایک ہفتے کے بعد اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو دیکھا اس کے یہاں لوگ کھا رہے ہیں اور لنگر جاری ہے اور سب گلہ وغیرہ پڑا ہوا ہے، تو آپ نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے ایک آدھ ہفتہ اور چلے گا، پھر اس کے بعد گلہ بھی ختم اور یہ بھی ختم۔ اب 15-20 روز کے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا گلہ ویسا ہی ویسا بھرا پڑا ہے اور اس کا لنگر جاری ہی جاری ہے۔ تو انہیں حیرت ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی انہوں نے، مولا ماجرا کیا ہے؟ نہ گلہ ختم ہو رہا ہے نہ وہ بندہ ختم ہو رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا میرے نبی یہ میرا قانون ہے کہ رزق جس کا ختم ہو جاتا ہے، جس کے حصے کی جتنی روزی ہے وہ روزی ختم ہو جاتی ہے، اس کی میعاد مکمل ہو جاتی ہے، اس کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب تم جو دیکھ رہے ہو کہ غلہ ختم نہیں ہوتا یہ بھی ختم نہیں ہوتا، تو میرا دوسرا قانون بھی ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری راہ میں ایک دیتا ہے میں اسے 10 دیتا ہوں۔ تو یہ میری راہ میں لوٹا رہا ہے، اس میں ختم کیسے کروں؟ وہ ایک دے رہا ہے میں 10 دے رہا ہوں، کہاں سے ختم ہوگا؟ یہ بھی تو میرا وعدہ ہے، یہ بھی تو میرا وعدہ ہے۔ اس طرح سے مال دینے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ بساط بھر دیں، حیثیت بھر دیں، لیکن اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بس یہ یاد رکھیں، دل کو بھی پاک کرو، نگاہ کو بھی پاک کرو، دماغ کو بھی پاک کرو، زبان کو بھی پاک کرو، کپڑوں کو بھی پاک رکھو، جہاں رہو وہاں پاکیزگی اختیار کرو، انشاءاللہ العظیم پروردگار کامیابی عطا فرمائے گا۔